تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے. بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ایکس وائی زی. لیکن یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے نا تو اس میں فلاں کا نام بھی ہے کہ وہ کون ہے. تو ابھی آپ یہی مزہ لیں کہ فلاں شخص کوفے کی بڑی جامع مسجد میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت ظاہر ہے مسجد ہی ہیڈ آفس ہوتی تھی نا، اور وہ گورنر کوفہ بھی تھا، اور دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں، اولو العزم صحابہ میں سے، وہاں تشریف لائے تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف ساتھ بٹھا لیا. باقی لوگ زمین پہ بیٹھے تھے، انہوں نے تخت مسجد میں بٹھایا ہوا تھا، کوفے کی بڑی جامع مسجد میں. تو وہ ہیڈ آفس بھی تھا اور مسجد بھی تھی. یعنی یہ آج جو مفتیوں کا آپ کو روب نظر آتا ہے نا کہ وہ 7 بندے ہوتے ہیں، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے اس طرح. مسجد میں انہوں نے تخت سجایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم ہی حوصلہ کریں کہ آپ کو بھی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے، جو نیچے بیٹھے مجبوراً بیٹھے ہیں. اگر کرسیوں تو باقی بھی بیٹھ جائیں اوپر. آپ بنو امیہ سے نہیں ہے نا. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا. تو اس فلاں شخص نے بھی اس کا بڑا استقبال کیا، اور اس کے بعد اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی. اس پر سعید ابن زید نے اس فلاں شخص سے پوچھا، یعنی وہ کوفے کا جو متولی تھا گورنر، اس سے پوچھا کہ یار یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ نعوذ باللہ، مسجد میں ہوگی. تو اس فلاں شخص نے کہا کہ یہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. یہ سیدنا تو میں نے کہا، اس نے کہا یہ ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں. تو سیدنا سعید ابن زید نے کہا افسوس، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو نہ ہی منع کر رہے ہو. اللہ، جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ قیامت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی. میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہے. اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں. ادھر انہوں نے 9 نام بتائے اور 9 میں سے 8 صحابہ ہیں اور ایک نبی علیہ السلام ہے، اور وہ کہتے ہیں میں 10ویں کا نام نہیں بتاتا. اس والی یعنی طریق کے اندر جو ہے ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے. پھر سعید ابن زید خاموش ہو گئے تو کوفے کی مسجد میں آوازیں بلند ہوئی کہ بتائیں وہ 10واں آدمی کون ہے. تو انہوں نے کہا 10واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید. انہوں نے عاجزی کی، اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تھے. اور اس میں مسند احمد میں الفاظ ہیں، جب لوگوں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کا نام بہت بڑا ہے، تو سنو وہ 10واں شخص میں ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی. پھر فرمایا تم سب سن لو، جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، تم میں سے کسی کے ساری عمر کے نیک اعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. 950 سال بھی تم لگے رہو نا، تو جو حضور کا ساتھی تھا اور وہ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے پہ صرف مٹی لگ گئی، یہ تو عام بندے کی بات ہو رہی ہے. مولا علی نے تو جنگیں جتائی ہوئی ہیں. بے شک سر مولا علی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تے گل ہی کچھ اور ہے. وہ کہہ رہے عام بندیاں دی گل کر رہا میں، تو چہرے کہ تسی مولا علی تے پونک رہے ہو. اچھا اب امام ابو داؤد نے یہاں فلاں لکھا لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا.
لیکن ضمیر تو انسان کو ملامت کرتا ہے نا.